بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے مجلس کا آغاز جیسے کل کیا تھا آج بھی اسی سے کیا۔ مشہور آئے سورہ نزلنا والے، اللہ کیا کہہ رہا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو یہ رات کیا ہے؟ آپ انصاف سے بولے، اگر اللہ بول دے تم نہیں جانتے، کوئی ہے جاننے والا؟ کیوں بول رہا؟ یہ سٹرس کر رہا ہے، اس میں اللہ زور دے رہا کہ امپورٹنس سمجھو اس رات کی۔ کون سی رات؟ کل کی رات۔ کل کی رات اتنی بڑی رات کہ اگر 1000 مہینوں سے مثال دی گئی کہ 1000 منتھس کے برابر، 1000 منتھس کے برابر آپ گننے بیٹھے تو پورا دن نکل جائے گا۔ 1000 منتھس کے برابر یہ ایک رات ہے، یہ مثال ہے، یہ حقیقت نہیں۔ ہم کو سمجھانے کے لیے 1000 میں نے کہا۔ کیوں؟ اس رات کو لے کے جا کے شہزادی کونین سے ملائے۔ جیسے مادر حسین کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح شب قدر کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اب اس سے اندازہ لگا لو کہ کل کی رات حسین کی ماں کی رات ہے، مادر حسین کی رات ہے۔ کل کی رات کا ہمارے پاس پریپریشن کیا ہے، تیاری کیا ہے؟ اعمال کا آغاز شکر سے کرنا، یہ کوئی واجب نہیں۔ جو اعمال کتابوں میں وہ تو آپ کو یہاں غدیر میں کرائے جائیں گے، لیکن میں آپ کو 2 چیزیں آج دوں گا، 2 کل دوں گا، پرسوں 2 دوں گا۔ جب بھی اعمال شروع کرو، میں نے نیمہ شعبان میں بھی یہی کہا لندن میں، کہ اعمال جب شروع کرو تو پہلے 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ کہ اللہ تو نے توفیق دی کہ اعمال کی توفیق مل گئی ہم کو۔ اللہ بولتا ہے شکر کرو، میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، شکر کرو تمہارے اعمال کو قبول کروں گا۔ اس لیے کہ دوستو جانتے ہیں کئی ایسے واقعات ہیں کہ آپ اعمال کرنے آئے اور آپ نہیں کر سکے۔ پاسبلٹی ہے، کوئی یہ یقین کے ساتھ نہیں بول سکتا کہ میں کروں گا سب کروں گا۔ کہاں سے کروں گا؟ اگر وہ اس کی مدد نہ ہو تو کچھ نہیں کرو گے۔ تو شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں امام بارگاہ آ کے کر رہا۔ دیکھیں گھر میں اعمال کرنے اور امام بارگاہ میں فرق ہے۔ میں کوئی امام بارگاہ کو پروموٹ نہیں کر رہا، میں آپ کو بتا رہا، میں چاہتا کہ جب میں آیا ہوں تو آپ ہر مومن کی جو بھی آئے اس کی دعا قبول ہو۔ جب آپ اعمال کرنے آ رہے تو آپ یہ سوچ کے آتے نا، میں یہ مانگوں گا، یہ مانگوں گا، یہ مانگوں گا، یہ مانگوں گا، اور آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ اللہ میری یہ دعاؤں کو قبول کر لے۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ نہیں رہتا کہ اس کے بھی قبول کرے، ہمارے ذہن میں رہتا میرے قبول کرے۔ تو جب آئے امام بارگاہ میں، اسی لیے کہ امام بارگاہ میں اجتماعی طور پہ ہوتا، کسی ایک کی دعا قبول ہوگی، سب کی دعا قبول ہوگی۔ کل کا دن ضائع ہونے، کل کی رات ضائع ہونے نہیں دینا۔ آج رات سے پریپریشن کرو کل کی رات کا، آج رات سے پلان کرو کہ کل کی رات مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ صرف اس کی رحمت کا اندازہ لگا لو کہ اللہ کی رحمت کیا ہے۔ کل کی رات پہلے آج عمل کرنا، اعمال شروع کرنے سے پہلے کل کی رات کا غسل کرنا، کہ کل کی رات کا غسل is so important کہ رحمت وہیں سے شروع ہوتی۔ دوستو یہ ذہن سے نکال دو کہ اگر رحمت نہیں آئی تو کیا فرق پڑنے والا؟ میری تو زندگی چل رہی ہیوسٹن میں، میری تو فیملی ہے، میری تو بیوی ہے، میرے تو بچے ہیں، میرا تو کاروبار ہے، میری تو زندگی ہے۔ کوئی گارنٹی ہے؟ رات نہیں گزرے گی ختم ہو جاؤ گے؟ کوئی یقین ہے؟ اللہ کے رسول کا ایک جملہ یاد آ رہا، چھوٹا سا واقعہ ہے اللہ کے رسول کا، مدینہ منورہ ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ بحرین سے ایک مومن نے پیسے بھیجے تھے، کئی 1000 دینار، اور کہا تھا سرکار آپ اپنے ہاتھ سے غریبوں میں بانٹ دینا، شب قدر کا واقعہ، بانٹ دینا۔ تو اللہ کے رسول نے مغرب کی نماز سے پہلے چند لوگوں کو بلا کے کہا یہ پلیز غور سے سنیں، یہ پیسہ تو فلاں گھر میں دے دینا نماز کے بعد جا کے، یہ فلاں گھر میں دینا، یہ فلاں گھر میں دینا، یہ فلاں گھر میں دینا۔ اور ایک سے کہا کہ تو اس مومن کے پاس چلی جانا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ تو ذرا دور ہے، میں عشاء کے بعد جاؤں گا، بازار تو پورا بند ہو جائے گا، میں صبح دے دیتا ہوں، میں صبح دے دیتا ہوں۔ اس زمانے میں عشاء کے بعد سارا بازار بند ہو جاتا تھا، کوئی شاپنگ بھی نہیں کر سکتا۔ کہا بھی رات میں دینے کا فائدہ کیا ہے، میں فجر کے بعد جا کے دے دوں گا۔ پلیز غور سے سن، اللہ کے رسول نے بڑی سافٹلی کہا کہ نہیں تو جا عشاء کے بعد دے دے اس کو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کیا فائدہ دے کے اتنی دور جا کے دوں؟
ہر دور میں ہے دیکھو بحث کرنے والے، نہیں ہر دور میں ہوتے. تو کہا کہ بس صبح دینا. تیسری مرتبہ جب اس نے کہا کہ میں صبح دیتا ہوں، اب رسول کا جملہ سن جس کے صدقے میں عالمین بنے، جو وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے. وہ رسول کہتا ہے جب اس نے کہا کہ میں صبح دیتا ہوں، کہا اچھا تجھے اتنا یقین ہے کہ صبح تک تو زندہ رہے گا؟ اتنا یقین ہے تجھے؟ کیا پیغام دیا کہ نیکی کے لیے ایک لمحہ بھی مت رکو، اگر تمہارے حصے میں آ رہی تو فوراً لے لو، کبھی نہیں رک. تو کل کی رات کے لیے آپ کو تیاری کرنا، ذہن میں بیک آف یور مائنڈ تمہارا یہ رہنا کہ کل کی اتنی بڑی رات آ رہی، مجھے ساری چیزوں کو لینا ہے. پہلی چیز یہ دعا کرنا کہ روزے بھی ایکسپٹ ہو جائیں، گناہ بھی معاف ہو جائیں. یہ میرا جملہ نہیں، عابد بن رامی کا جملہ نہیں، یہ معصوم امام کا جملہ ہے کہ اگر شب قدر کی رات میں کسی کے گناہ معاف نہ ہو تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا روز عرفہ تک. اب انصاف سے بولیے، ہمارے ذہنوں میں ہے یہ بات؟ کبھی میں سوچتا یہ بات کہ میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اینڈ آف دی ڈے جب عید کا دن آتا آپ یہاں خنوت پڑھتے تو اس وقت آپ یہ سوچتے کہ رمضان میں میرے گناہ معاف ہوئے. شب قدر پورے اعمال کر کے صبح فجر کے وقت یہ احساس ہوتا کہ رات تو گزاری، کیا رات میں میرے اعمال قبول ہوئے؟ یہ میرے گناہ معاف ہوئے؟ ہم نے اسلام کو گرانٹیڈ لیا، ہم نے ہر چیز کو گرانٹیڈ لی. دوستو ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے کہ میرے گناہ بھی ہے. میں جنرل بات کر رہا، برا نہیں ماننا. ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ میں گناہگار ہوں. امام علی نے یہ بول کے دعائے کمیل میں ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے، ہمارے کانشس کو ہلایا. ہر معصوم نے مولا علی سے لے کے مولا حسین کی بھی دعائیں لے لے. اب دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھو گے، دعائے ابو حمزہ سمالی کسی معمولی دعا نہیں. دعائے ابو حمزہ سمالی جیسا کمیل ابن زیاد تھے ویسے ابو حمزہ سمالی تھے. وہ امام علی کے صحابی تھے، یہ چوتھے امام کے صحابی. میری خواہش ہے، ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں، ابو حمزہ سمالی اردو میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، رٹ کے مت پڑھو. دعا ابو حمزہ سمالی تمہاری زندگی بدلنا. وہ کس کی دعا ہے؟ آج میں چھیڑا خالی دعا کے بارے میں، اس کو بولوں گا آگے. یہ دعا اس امام کی دعا ہے کہ جو سارے اماموں میں سید الساجدین ہے، سارے اماموں میں زین العابدین ہے. دوستو ہر امام زین العابدین ہے، ہر امام سید الساجدین ہے. چوتھے امام کی دعا ہے جو علی ابن الحسین ہے، جو علی و فاطمہ کا بیٹا. وہ امام ابو حمزہ سمالی میں کیا کر، پروردگار دو دیواروں کے بیچ میں یہ میرا کمزور جسم، یہ میری کمزور ہڈیاں، میں تیرے پاس آؤں گا، میرے دامن میں عمل نہیں ہے. لاکھوں سال کا، میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، لاکھوں سال کا سفر طے کر کے جب تیری بارگاہ میں آؤں تو تم مجھ پہ رحم کرنا. کس کے لیے؟ امام کے لیے. مولا علی کہہ رہے، چوتھے امام کہہ رہے، مولا حسین دعائے روز عرفہ میں کہہ رہے، اپنے لیے کہہ رہے. ارے ان کے صدقے میں زمین اور آسمان بنے، ان کی محبت واجب، ان سے بغض کفر و نفاق. اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں. سارے اعمال کی قبولیت ان کی رضا ہے، لیکن اس کے بعد جب اس کی بارگاہ میں جا رہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے ایسے مانگ رہے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ سے مانگتا ہے. یقین نہیں آتا. کل کی رات آپ دعائے کمیل پڑھیں، دعائے کمیل کے وہ جملے دیکھیں کہ مولا علی کہہ رہے یا رب جلیل. یہ میں بول رہا ہوں. اب سوچو کہ یہ رات، کل کی رات کیا ہے، ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے شب قدر. تو پہلی چیز، بات سے بات نکلتی جا رہی، گھڑی تیز چل رہی، غسل کرنا. غسل کا پہلی رحمت ہے خدا. میں جو بھی بول رہا آپ کے فائدے کی چیزیں بول رہا ہوں. میں جو بول رہا کل کے لیے بول رہا کہ یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف. کل کی رات تمہاری ڈیسٹینی بدلے، کل کی رات تمہاری تقدیر بدلے، کل کی رات میں جتنے تمہاری لائف کے آبسٹیکلز ہیں وہ صاف ہو جائے. کوئی معمولی رات نہیں آنے والی. یہ تو شکر ادا کرو کہ ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں، معصومین کے در سے وابستہ ہیں، اس لیے کل کی رات کی امپورٹنس ہم کو معلوم ہو جائے. ہو گئی. تو غسل کی نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں شب قدر کا قربتاً. میں 21 نیتیں نہیں بتا رہا، میں آپ کو 3-4 نیتیں بتا رہا ہوں.
اس کے بعد بولو کل کی رات گناہوں کی معافی کی رات ہے. یہ نیت کرنا کہ پروردگار میں غسل کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی تیری بارگاہ میں آ کے مانگوں گا. غسل کل کی رات کی زیارت امام حسین کی بڑی اہمیت ہے. میں غسل کرتا ہوں مولا حسین کی زیارت، مظلوم امام کی زیارت پڑھوں گا شب قدر میں قربت اللہ. غسل کرتا ہوں امام کی سلامتی کے لیے. کل کی رات مولا کی رات ہے، ظہور کی رات ہے. میں نے کل بولا. پھر دعا کرو کہ پروردگار غسل کرتا ہوں تیری خوشنودگی کو حاصل کرنے، تیری رضا کو حاصل کرنے. یہ 4-5 نیتیں لکھ لو. لکھ کے آپ واش روم میں جانے سے پہلے بھی نیت کر لے سکتے. شاور کے نیچے آپ آئے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے شاور کو آن کیا. سر پہ پانی آیا، سر سے پانی آپ کے ٹو تک گیا. میں نہیں بول رہا، سارے علماء، یہ شیخ عباس غمی جیسی شخصیت بولتے کہ پانی تمہارے جسم سے نیچے تک آیا. یہ پانی نہیں آیا بلکہ اللہ اسی وقت سارے گناہ کو معاف کر دیتا. آپ کتنی آسانی سے سنی آپ نے. آپ کے ذہنوں میں، ہمارے ذہنوں میں یہ میرے گناہ ہی کیا ہے جو معاف ہوں گے. پلیز یہ ذہن میں رکھو کہ سب سے بڑا گناہگار میں ہوں. دعا کے لیے کیا کہا گیا کہ جب بھی تم دعائیں مانگو اپنے لیے مت مانگو، مومنین کے لیے مانگو. یہی کہا گیا نا، سب کو پتا ہے کہ دوسروں کے لیے دعا مانگو. ہمیشہ کہا گیا کہ دعا ہمیشہ دوسروں کے لیے مانگو، پھر اپنے لیے بولو. لیکن گناہ کے لیے کیا کہا گیا؟ کبھی کسی کے گناہ کو مت ذہن میں لاؤ، سب سے پہلے تمہاری زبان پہ تمہارے گناہ آنا. تمہارے، تم یہ ایکسپٹ کرنا اللہ کی بارگاہ میں کہ سب سے بڑا گناہگار من یا رب جلیل انا عبدک ذلیل، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء. یہ عابد بالرامی نہیں بول رہا، یہ مولا علی کے زبان کے نکلے ہوئے جملے. اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النعم. یہ کیوں بول رہے مولا؟ کیوں بول رہے مولا؟ مولا کو کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ مولا ہم کو یہی سمجھانا چاہ رہے کہ میں علی جیسا بندہ ہوتا اس کی بارگاہ میں ایسے معافی مانگ رہا تو تم کو کیا ہوا؟ ہمارے لیے، صرف ہمارے لیے بول رہے تھے. تو وہاں کے بعد 2 چیزیں ہیں شب قدر میں جو آپ کو کل کرنا ہے. یہ رات ایک مخصوص آپ دعا پڑھیں گے، اتنی ریکمنڈڈ کہ پوری دنیا بول رہا ہوں، عرب ہو، عجم ہو، سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں، افریقنس. افریقہ میں بھی رمضان پڑا، ہر جگہ وہی، سارے عرب میں یہی ہوتا. 19، 21، 23 یہاں پہ بھی اعلان ہوا. تقی جعفری صاحب نے اعلان کیا کہ یہ دعا پڑھائی جائے گی. موسٹ ریکمنڈڈ دعا. اس سے زیادہ ریکمنڈڈ دعا ان راتوں میں نہیں. لیکن وہ دعا ہم کیسا پڑھتے؟ کب ختم ہو رہا، کب نمبر ختم ہو رہے، کب نمبر شروع ہو رہا. نہیں، جلد سے جلد 100 ہو جائے اور ہم اٹھ جائیں. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ دعا اس سے زیادہ ریکمنڈڈ کون سی دعا ہے شب قدر کی؟ سب کو رٹی ہوئی ہے، بچے کو بھی، لڑکی کو بھی، لڑکے کو بھی، عورت مرد، سب کچھ، سب جانتے ہیں یہ دعا کیا ہے. کل آپ یہ دعا پڑھیں گے، کچھ ہی نہیں ہے اس میں اللہ کے نام. یہ دعا صرف شب قدر کی نہیں ہے، آپ کے ہر پرابلم کے لیے دعا پڑھ سکتے. اس کا مثال دے رہا ہوں، 18واں رکوع، 27واں رکوع، یہ سارے جو وہ رکوع کہ تم اپنے رزق کے لیے، پریشانیوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، سکون کے لیے یہ پڑھ سکتے. اس کے جو رکوع ہے. بہرحال اس دعا میں کل آپ دیکھیں گے ایک آدمی دعا پڑھے گا، سب دیکھتے رہیں گے، اور ایک سٹیج پہ پہنچنے کے بعد، ایک رکوع ختم ہونے کے بعد، سارے کے سارے پورا مجمع ایک دعا کرے گا. پہلے اس کی تعریف کرے گا، سبحانک سبحانک، اس کی تعریف کر رہے. پھر یا لا الہ الا انت، اس کی وحدانیت کا اعلان. پھر آپ بولیں گے الغوث الغوث، forgive me forgive me. اس رات میں دعا معافی مانگ رہے ہو، الغوث الغوث، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ کبھی سمجھے؟ میں شب قدر کی بات کر رہا. یہ باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. خلصنا من النار یا رب. اس رات میں کس چیز کی دعا مانگے؟
مرتبہ اس کی تعریف، اس کی وحدانیت کا اعلان، اپنے گناہوں کی معافی، آخر میں 100 مرتبہ بول رہے ہو خلصنا من النار۔ غدیر میں اتنا بڑا مجمع، مجھے 18 شب 18 کی مجلس سن رہا ہوں، میں صرف یہاں والوں کے لیے نہیں پڑھ رہا، جو لائیو سن رہے ان کے لیے بھی۔ اب مجھے یہ بولو، ہمارے ذہنوں میں ہے کہ کوئی آگ، کوئی چیز ہے؟ آپ بولیں پلیز، میں غلط بول رہا ہوں؟ میں غلط بول رہا ہوں؟ ہمارے ذہنوں میں کبھی آتی ہے بات، جب رات میں تم بستر پہ ہیوسٹن میں سوتے ہو تو خیال آتا کہ اگر مر گیا اور آگ کا عذاب آ گیا تو کیا ہوگا؟ میں جو کہتا نا گرانٹیڈ، میں جنت ہتیلی پہ دینے والا مولوی نہیں ہوں، یہ یاد رکھو۔ امام علی ہتیلی پہ علی نے جنت نہیں دی، علی نے کہا عمل کرو، میرے پاس آؤ، تمہارے ناقص عمل کو میں پورا کر دوں گا، ٹوٹی پھوٹی عبادت کو صحیح کر دوں گا، تمہارے اوپر کرم کروں گا۔ یہ سارے ارشادات معصومین ہیں جو میں آپ کے سامنے بیٹھا۔ اب بولیے قلصنا من النار کبھی میرے ذہن میں آیا؟ ہم نے ڈٹ کے پڑھا، چلے گئے اٹھ کے، ایک دفعہ بھی آنسو آیا کہ پروردگار اگر یہ آگ میرے پاس آ جائے تو کیا ہوگا؟ خلصنا من النار۔ ابھی مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے ایک بڑی مشہور دعا ہے، یہ بھی دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے، دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے۔ ابھی میں در حسین میں تھا، وہاں پہ بھی ہو رہی تھی، ہر جگہ ہوتی، کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے۔ ماہ رمضان کی بات کریں، کون سی دعا؟ یا علیو یا عظیم یا غفورو یا رحیم، رٹی بھی ہے سب کو ماشاءاللہ۔ کتنی پیاری دعا ہے، جب سنتے ہیں سٹارٹ ہی یا علیو یا عظیم ہے، پھر یا غفورو یا رحیم، اس کا اتنا خوبصورت نام ہے، اس نام پہ قربان ہماری زندگی غفور و رحیم ہے، وہ ہے تو ہم ہے، ورنہ تو مٹ جائیں۔ تو یہ دعا یا علیو یا عظیم یا غفور و یا رحیم آپ نے سنی، میں کیا کرتا پوری اسی دعا پہ پڑھتا۔ اس کا اینڈ کیا ہے؟ غور کیا کبھی؟ اسی لیے بولتا جب بھی کوئی دعا پڑھے تو غور کرو کہ جملے کیا استعمال کر رہے معصوم امام۔ یا علیو یا عظیم یا غفور و یا رحیم جو رٹی ہوئی دعا ہے، اس کا اینڈ کیا ہے؟ کہ اللہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ جنت میں داخل کرنے سے پہلے کیا کہا؟ مجھے آگ سے بچا لے۔ میں بول رہا ہوں آگ، نار سے بچا لے۔ کل کی رات کی سب سے اہم ترین دعا میں یہ دعا ہے کہ اللہ آگ سے بچا لے۔ اب انشاءاللہ بتاؤں گا، اس میں پورا یہ اشرف پڑھ سکتا ہوں کہ آگ کن کن گناہوں کی وجہ سے آگ آتی ہے، کن کن گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب ہمارے اوپر آتا ہے۔ اور معصوم امام کسی غیر کو نہیں دے رہے، معصوم امام اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو، اپنی محبت کا دم بھرنے والوں کو، ان سے محبت کرنے والوں کو دے رہے گی دعا۔ مولا علی اپنے شیعوں کو دے رہے۔ تو کل کی رات آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا کرو۔ جب جوشن کبیر پڑھنا تو دماغ ادھر ادھر لے کے مت جاؤ، صرف جب بولنا خلصنا من النار تو اپنے آپ کو تصور کرو کہیں یہ آگ میرے پاس تو نہیں ہے، کہیں میرے گناہ کی وجہ سے یہ آگ مجھے گھیر تو نہ لے۔ اتنی بڑی بات، اس لیے کہ کل کی رات کے اعمال میں آگ کا ذکر، میں نے کیا کہا، مغفرت کی راتیں، معافی کی راتیں ہیں۔ بس بات کو میں انکمپلیٹ چھوڑ کے جا رہا آج، آلموسٹ 45 منٹ کی مجلس ہو رہی، مصائب آ رہے، کل اس کو کنٹینیو کروں گا یہیں سے، مسلسل یہ 5 دن بولوں گا اس کا۔ میں ایک چینج چاہتا میرے یوتھ میں، بزرگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا، بڑوں کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں لڑکا لڑکی جو ینگ ہے ان کی فکر بدلنا، سوچ بدلنا تمہاری، غفلت سے باہر آؤ، غفلت سے باہر آؤ، یہ اگنورنس سے باہر آؤ، سوچ بدلنا، فکر بدلنا، ایک انقلاب آنا تمہاری زندگی میں۔ یہ رمضان میں 1443 ہجرے کا رمضان، کہ میں کچھ کروں، میں اپنے آپ کو کلین کروں۔ میں بار بار بول رہا کہ رمضان ریفائنڈ ہونے کا مطلب شب قدر۔ اب کل رات میں کیا کیا کرنا ہے انشاءاللہ کل سننا۔ غسل اس لیے بتا دیا کہ کل آپ کو، اچھا ایک چیز اور بتا دیتا اس لیے کہ کل آپ آنے سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے، آج رات سے لے کے کل شام تک، کل کی رات اعمال کی قبولیت کے لیے صدقہ دے کے آنا، چیریٹی کر کے آنا، جو تمہاری اعمال کی قبولیت بن جائے گی۔ تو مصلی پہ آنے سے پہلے اللہ تمہاری اوپر رحمتوں کو نازل کر دے گا۔
آپ اپنے اپنے شہر میں جس شہر سے آپ کا تعلق ہے، جو آپ غدیر میں بیٹھے ہوئے، انڈیا پاکستان جان سے بھی آپ کا تعلق ہے، افریقہ میں جان سے بھی آپ کا تعلق ہے، آج کی رات سے کل شام تک میں عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا ہوں، ایک چانس ہے تمہاری، اس لیے کہ آپ اتنی محنت کریں گے، کل ورکنگ ڈیز چل رہے، اس میں آ کے مجلس کریں گے، روزہ رکھیں گے، اعمال کریں گے، اتنی دیر رہیں گے، آپ یہ نہیں چاہتے کہ کل آپ مصلی پہ آئے اور آپ ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے؟ اتنی محنت کے بعد اگر پتا چلے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو تو کتنے ڈس ہارٹڈ ہو جاؤ گے؟ اس کے لیے کل آنے سے پہلے جس شہر سے آپ کا تعلق ہے، آج کی رات سے کل شام تک موقع ایک ٹیلی فون کرو اپنے اپنے شہر میں۔ $10 کی کوئی ویلیو ہے آپ کے پاس؟ یو ایس میں $10 کی کیا ویلیو ہے آپ کی؟ بچوں کو کینڈی کھانے دے دیتے۔ منیمم سائز بول رہا، میں $10 بولا تو 10 ہی مت نکالو، یہ اللہ کو دینا، کل کی رات کے اعمال کی قبولیت ہے۔ بیک ہوم فون کرو، فون کر کے جو بھی آپ کے ٹرسٹڈ پرسن ہے ان کو بولو، جو بھی محلے میں آپ جانتے ہیں یتیم بیوہ مسکین جو بھی ہے، اس کو خاموشی سے پیسے دے دو، تم شام میں نیت کرو۔ ہر آدمی فون کرے، یہ پیغام پہنچائے دوسرے تک بھی، ہر آدمی فون کر کے مثال دے رہا $10 کی، $100 بھیجو، بہت اچھی بات ہے، جتنا اللہ کو دو گے وہ ریٹرن کرے گا۔ تو کل آنے سے پہلے صدقہ دے کے آنا۔ صدقے کی بھی 9 نیتیں ہیں، 9۔ صدقے کی نیت پہلی یہ کرو کہ میں شب قدر کا صدقہ دے رہا ہوں، دوسری نیت کرو کہ میں امام کی سلامتی کا صدقہ دے رہا ہوں، تیسری نیت یہ کرو کہ میں امام کے ظہور کی تاریخ ہے، ظہور امام کی میں جلدی ہونے کے لیے صدقہ دے رہا ہوں، چوتھی نیت کرو اپنے گناہوں کی کبیرہ کی صغیرہ کی معافی کے لیے دے رہا ہوں، پانچویں نیت کرو کہ میں شب قدر کے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے یہ صدقہ دے رہا ہوں، چھٹی نیت کرو کہ میں سارے بیمار جو دنیا بھر میں ہیں، میں شب قدر کی رات میں، اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ ان کو صحت دے، ان کے لیے، اس بیمار کے لیے صدقہ دے رہا۔ اس کے بعد یہ بولو کہ میری دعاؤں کی قبولیت کے لیے صدقہ دے رہا۔ اس کے بعد یہ بولو کہ میرے والدین، میرے مرحومین کی مغفرت کے لیے میں صدقہ دے رہا۔ $10 میں تم ہزاروں آدمی کو ثواب پہنچاؤ گے۔ جب تم دوسروں کے لیے یہ کرو گے تو اللہ تمہاری دعا آنے سے پہلے قبول کر لے گا۔